سورة الحج 17 پارہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. سورۃ الحج مدنی سورت ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت 22 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے جب قرآن نازل ہو رہا تھا 114 سورتوں میں سے اس سورت کا نمبر 103 ہے. قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 22 نمبر کی سورت ہے، اور قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب سے یہ 103 نمبر کی سورت ہے. اور اس سے پہلے سورۃ النور نازل ہوئی، وہ 18ویں پارے میں ہے. اور اس کے بعد 104 نمبر پر سورۃ المنافقون نازل ہوئی. اس کے 78 اس کی آیات ہیں اور 10 اس کے رکوع ہیں. سورۃ الحج کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ حصہ مکی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا، اور اس سورت کی تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی. یعنی سٹارٹ ہوئی نازل ہونا مکہ میں، اور اس کی تکمیل جو ہوئی وہ مدینہ منورہ میں ہوئی. اس سورت میں یہ بیان ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحج رکھا گیا ہے. مکہ کے اندر اور اس کے اندر یہ بھی بیان ہے کہ مکہ میں چونکہ مسلمانوں کو بڑا ستایا گیا تھا، مکہ کے اندر صبر کی تلقین تھی. اگر کفار جتنا بھی ظلم کرتے مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہاں صبر کی تلقین تھی کہ صبر ہی کرو. لیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت ملی. تو سورہ حج یہ پہلی صورت ہے کہ جس میں سب سے پہلے جہاد کی اجازت دی گئی، اور اس طرح جہاد کو قرآن کریم نے عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری سنائی کہ جہاد نہ صرف ثواب کا کام ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کو شان اور عروج عطا کرے گا، اور فتح یابی جو ہوگی وہ مسلمان کی ہوگی، اور مسلمان کی عزت اور شان جہاد میں، اسلام کی عزت اور شان جہاد میں. اور اس کے علاوہ اس سورۃ پاک میں اسلام کے بنیادی عقائد کا بھی بیان ہے. اور چنانچہ سورۃ پاک کا آغاز جو ہوتا ہے یہ بھی آخرت کے بیان سے ہوا ہے، جس میں قیامت کا ہولناک منظر پیش کیا گیا. یہ سورۃ پاک کا مختصر سا تعارف تھا. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. یہاں پر رب سے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ حالانکہ رب کریم تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمتوں والی ذات ہے، تو ڈرنے کا کیا معنی ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب سے ڈرو. اگر اس کے احکام کی مخالفت کی تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور ان بطش ربک لشدید، اللہ کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. اس لیے اللہ کے احکام کی مخالفت سے ڈرو. اور آگے فرمایا کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. یہ زلزلہ جو ہے یہ 2 دفعہ ہوگا. ایک قیامت سے پہلے ہوگا، اور یہ جب زلزلہ برپا ہوگا، اس زلزلے کے بعد یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے قیامت زلزلہ ہوگا. اور یہ جو زلزلہ ہوگا، اس زلزلے کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور پھر صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں، تیسری بڑی نشانی جو ہوگی یہ آخری نشانیوں میں سے ہے. قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے تقریباً دابۃ الارض کا نکلنا کوہ صفا سے یہ آخری بڑی نشانی ہے. دابۃ الارض بیل کی طرح کا جانور ہوگا، بہت بڑا جانور ہوگا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی، اسی طریقے سے یہ جانور بھی پیدا نہیں ہوگا بلکہ اس پہاڑ سے نکلے گا. دابۃ الارض جسے کہتے ہیں حدیث پاک میں بھی اور قرآن کریم میں بھی فرمایا اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلم، کہ ہم نکالیں گے لوگوں کے لیے دابۃ الارض، زمین پہ رینگنے والا جانور، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور لوگ اس کی باتیں سمجھیں گے، اور لوگ اس جانور جو دابۃ الارض نکلے گا لوگ اس کی باتوں پہ یقین کریں گے. وہ جو کچھ کہے گا لوگ اس کی بولی بھی سمجھیں گے اور اس کی باتوں پہ یقین بھی کریں گے. اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ لوگ انسانیت سے نکل کر حیوان ہو جائیں گے. انسان صرف جسم کے رہیں گے، باقی کردار اور اخلاق حیوانیت ان کے اندر غالب آ جائے گا. اور حالانکہ ان لوگوں کے پاس پیغمبر آئے، واعظین آئے، ڈرانے والے آئے، ان کی بات کو یہ نہ سمجھے اور نہ انہوں نے نبیوں کی بات کو مانا، واعظین اور قرآن کی بات کو مانا. آج انسان بھی ڈنگر کے ساتھ ڈنگر ہو کر اسی کی بات مانا، اور انبیاء کی واعظین کی بات نہ مانی تو ان کی بات نہ مانی، جانور کی بات مان رہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ انسانی صفات انسانوں کے اندر نہیں رہیں گے، حیوان کی طرح ہو جائے گا، انسان کے اندر صفتیں بھی وہی آ جائیں گی. تو یہ قیامت کے زلزلے کا تذکرہ اس آیت پاک میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت ہی بڑی چیز ہے. یوم ترونہا، جس دن آپ دیکھیں گے اس زلزلے کو، قیامت کی سختی اور ہولناکی کو اللہ نے اس آیت پاک میں بیان فرمایا. یوم ترونہا، جس دن آپ دیکھیں گے زلزلے کو یا قیامت کی سختی کو، اللہ کریم ہم سب کو قیامت کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے. فرمایا یوم ترونہا، جس دن آپ دیکھیں گے اس زلزلے کو، تذہل کل مرضعۃ،
غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی عما ارضعت، اس بچے سے جسے وہ دودھ پلا رہی ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔ افراتفری کی وجہ سے ماں اپنے حمل کو گرا دے گی، اور فرمایا ہر دودھ پلانے والی اپنے سینے سے بچے کو چھوڑ دے گی دودھ پلاتے ہوئے۔ اتنی سخت ہولناکی کا وقت ہوگا، حالانکہ ماں کی ممتا، اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے، سب کچھ بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے، لیکن فرمایا قیامت کی سختی اتنی زیادہ ہوگی۔ کل مرضعۃ عما ارضعت، جسے وہ دودھ پلا رہی ہے اس بچے سے غافل ہو جائے گی ماں، اور جو حاملہ ہوگی قیامت کی سختی اتنی ہوگی کہ حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، سخت اللہ کا عذاب ہوگا، ایسا لگے گا کہ جیسے لوگ نشے میں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان مردود کی۔ یہ آیات نضر بن حارث مشرک کے بارے میں نازل ہوئی، وہ کہا کرتا تھا لات اور منات اور عزا ہمارے کام آتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی اولاد کے بارے میں کہتا تھا اللہ کی اولاد ہے، اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ستاتا تھا، اور قیامت کا بھی منکر تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے نبی کی نبوت کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہیں، جو بندہ ان کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے گویا وہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے۔ فرمایا وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان مردود کی۔ کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ، اس پر لکھ دیا گیا ہے، کُتِبَ عَلَيْهِ، اس پر لکھ دیا گیا ہے، کیا لکھا؟ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ، شان یہ ہے کہ جس نے دوستی کی شیطان سے، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، بس بے شک شیطان اسے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ رہنمائی کرتا ہے اس کی شعلے مارنے والی آگ کے عذاب کی طرف۔ فرمایا کہ جس نے بھی شیطان کو دوست بنایا، شیطان کا کام ہے اسے گمراہ کرنا، اور شیطان کا کام یہ ہے یہدی الی عذاب السعیر،
شعلے مارنے والی آگ کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان مردود کی ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیکی والی زندگی نصیب